رچرڈ کی روانگی کے بعد سلطان ایوبی نے اعلان کیا کہ ان کی فوج کے جو افراد حج کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ اپنے نام جمع کروائیں، انہیں سرکاری انتظامات کے تحت حج کے لیے بھیجا جائے گا۔ فہرستیں تیار ہو گئیں اور ان سب کو حج کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ خود سلطان صلاح الدین ایوبی کی بڑی خواہش تھی کہ وہ بھی اللہ کے گھر کی زیارت کریں، مگر جہاد نے سلطان کو مہلت نہ دی، اور جب مہلت ملی تو ان کے پاس سفر خرچ کے لیے پیسے نہیں تھے۔ سلطان کو سرکاری خزانے سے مال کی پیشکش کی گئی، جو سلطان نے یہ کہہ کر قبول نہ کی کہ یہ خزانہ میرا ذاتی نہیں۔ ایک مصری واقع نگار محمد فرید لکھتے ہیں کہ سلطان کی وفات کے وقت ان کی کل دولت 47 درہم چاندی، سونے کا ایک ٹکڑا، ایک گھوڑا اور ایک تلوار تھی، جبکہ سلطان کا نہ تو کوئی ذاتی مکان تھا اور نہ ہی سلطان کا کوئی محل۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 4 نومبر 1192 عیسوی کے روز بیت المقدس سے دمشق پہنچے اور اس کے 4 ماہ بعد سلطان خالق حقیقی سے جا ملے۔ دمشق پہنچنے سے وفات تک کا آنکھوں دیکھا حال سلطان صلاح الدین ایوبی کے قریبی دوست اور ان کے دور کے مشہور مورخ بہاؤالدین زکریا شداد اپنی یادداشتوں میں کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ سلطان کو سستانے کے لیے دمشق کا شہر پسند آ گیا۔ سلطان کے بچے انہیں دیکھ کر خوش تھے۔ دمشق اور گرد و نواح کے لوگ اپنے فاتح سلطان کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ سلطان ایوبی نے اپنی قوم کی یہ عقیدت مندی دیکھی تو اگلے ہی روز یعنی 5 نومبر بروز جمعرات دربار عام منعقد کیا، جس میں ہر خاص و عام کو سلطان سے ملنے کی اجازت تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو مسلسل جہاد اور سلطنت کی مصروفیات نے نہ دن کو کبھی چین لینے دیا اور نہ ہی راتوں کو اطمینان کی نیند سونے دیا۔ سلطان ایوبی جسمانی طور پر بھی نڈھال ہو چکے تھے۔ قاضی بہاؤالدین زکریا اس وقت بیت المقدس میں وزیر تھے۔ ایک روز دمشق سے مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی کا خط ملا۔ سلطان نے مجھے دمشق بلایا۔ میں فوراً روانہ ہونے لگا، مگر مسلسل موسلادھار بارشوں نے راستوں کو دلدل بنا دیا تھا۔ اس قدر کیچڑ اور اتنی تیز بارش تھی کہ میں 19 روز کے بعد بیت المقدس سے نکل سکا اور 23 محرم الحرام بروز جمعہ وہاں سے روانہ ہوا اور 12 صفر بروز منگل دمشق پہنچا۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کے ملاقات کے کمرے میں امراء اور دیگر حکام سلطان کا انتظار کر رہے تھے۔ سلطان ایوبی کو میری آمد کی اطلاع دی گئی۔ سلطان نے مجھے فوراً اپنے خاص کمرے میں بلا لیا۔ میں جب سلطان کے سامنے گیا تو سلطان نے بازو پھیلا کر مجھ سے بغل گیر ہو کر ملے۔ میں نے سلطان کے چہرے پر ایسا اطمینان اور سکون کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سلطان کی آنکھوں میں میرے لیے آنسو تھے۔ دوسرے دن سلطان نے مجھے بلایا۔ سلطان اس وقت باغیچے میں بیٹھے اپنے بیٹوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ سلطان نے پوچھا کہ ملاقات کے کمرے میں کوئی ملاقاتی ہے، تو سلطان کو بتایا گیا کہ فرنگیوں کے سفیر بیٹھے ہیں۔ سلطان نے کہا کہ فرنگیوں کو یہیں بھیج دو۔ سلطان کے بچے وہاں سے چلے گئے، لیکن سلطان کا چھوٹا بیٹا امیر ابو بکر، جس سے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت پیار تھا، وہیں رہا۔ جب فرنگی آئے تو بچے نے ان کو بغیر داڑھیوں کے چہرے اور ان کے لباس دیکھے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کا یہ بیٹا رونے لگا۔ بچے نے بغیر داڑھی کے کبھی کوئی انسان نہیں دیکھا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرنگیوں سے معذرت کی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد سلطان نے مجھ سے پوچھا کہ کیا حاجی واپس آ گئے ہیں۔ میں نے سلطان کو بتایا کہ راستے میں کیچڑ زیادہ ہے، شاید کل تک حاجی آ جائیں۔ سلطان نے کہا کہ ہم ان کے استقبال کے لیے جائیں گے۔ یہ کہہ کر سلطان نے ایک حاکم کو بلا کر حکم دیا کہ حاجی آ رہے ہیں اور راستے میں کیچڑ اور پانی ہے، تم فوراً آدمیوں کو بھیجو اور جس راستے سے حاجی آ رہے ہیں اس راستے سے کیچڑ اور پانی کو صاف کر دو۔ جمعے کی شام سلطان صلاح الدین ایوبی نے غیر معمولی کمزوری محسوس کی۔ آدھی رات سے ذرا پہلے سلطان کو بخار ہو گیا۔ 21 فروری 1193 عیسوی کو سلطان نڈھال ہو چکے تھے۔ جب میں سلطان سے ملنے گیا تو سلطان کا بیٹا ان کے پاس تھا۔ سلطان نے بتایا کہ انہوں نے رات بڑی تکلیف میں گزاری ہے۔
سلطان نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں۔ ہم نے گپ شپ میں ان کا ساتھ دیا۔ دن کے دوسرے پہر تک سلطان خاصے بہتر ہو چکے تھے۔ جب ہم وہاں سے رخصت ہونے لگے تو سلطان نے کہا کہ میرے بیٹے کے ساتھ کھانا کھائیں۔ کھانے کے کمرے میں دسترخوان بچھ چکا تھا، بہت سے افراد بیٹھے تھے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا بیٹا اپنے باپ کی جگہ بیٹھا تھا۔ بے شک الفضل صلاح الدین ایوبی کا بیٹا تھا، لیکن سلطان کی جگہ بیٹے کو دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ کھانے پر جو لوگ بیٹھے تھے ان کے بھی یہی جذبات تھے، ان میں سے بعض کے تو آنسو نکل رہے تھے۔ اسی روز کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی صحت بگڑتی چلی گئی۔ میں اور قاضی فضل روزانہ کئی بار سلطان کے کمرے میں جاتے جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی بیمار پڑے تھے۔ سلطان کو تکلیف میں ذرا سا بھی افاقہ ہوتا تو ہمارے ساتھ باتیں کرتے، ورنہ اکثر یوں ہوتا کہ آنکھیں بند کیے پڑے رہتے اور ہم سلطان کو دیکھتے رہتے۔ سلطان کی جان کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ ان کا طبیب خاص غیر حاضر تھا۔ سلطان کا علاج 4 طبیب مل کر رہے تھے۔ بیماری کے چوتھے روز چاروں طبیبوں نے فیصلہ کیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جسم سے خون نکال دیا جائے۔ اسی وقت سلطان کی حالت زیادہ بگڑ گئی، اس سے سلطان کے جسم کے اندر کی رطوبتیں خشک ہونے لگیں۔ سلطان ایوبی نکاہت کی آخری حد تک پہنچ چکے تھے۔ 7ویں اور 8ویں روز سلطان صلاح الدین ایوبی کی حالت اتنی زیادہ بگڑ گئی کہ سلطان کا ذہن بھٹکنے لگا۔ 9ویں روز سلطان پر غشی طاری ہو گئی، یہاں تک کہ سلطان پانی بھی نہ پی سکا۔ شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ سلطان ایوبی کی حالت تشویشناک ہو گئی ہے۔ تمام شہر پر موت کی اداسی طاری ہو گئی۔ ہر جگہ اور ہر زبان پر سلطان کی صحت یابی کی دعائیں تھیں۔ تاجر اور سوداگر ایسے ڈرے کہ انہوں نے بازاروں سے اپنا مال اٹھانا شروع کر دیا۔ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ ہر ایک فرد کس طرح اداس اور کتنا پریشان تھا۔ میں اور قاضی فضل رات کا پہلا پہر سلطان ایوبی کے پاس رہتے اور سلطان کو دیکھتے رہتے۔ سلطان بول اور دیکھ نہیں سکتے تھے۔ باقی رات ہم باہر کھڑے رہتے، کوئی اندر سے آتا تو اس سے پوچھ لیتے کہ سلطان کی حالت کیسی ہے۔ 10ویں روز طبیبوں نے اسے انتڑیاں صاف کرنے والی دوائی دی، جس سے سلطان کو کچھ افاقہ ہوا۔ اس کے بعد جب سب کو پتا چلا کہ سلطان ایوبی نے جوں کا پانی پیا ہے تو سب نے خوشی منائی۔ اس رات ہم چند گھنٹے سلطان کے پاس جانے کا انتظار کرتے رہے۔ سلطان کے دونوں پھیپھڑوں میں نمی اور ہوا آنے جانے لگی تھی۔ 26 صفر بروز منگل سلطان صلاح الدین ایوبی کی علالت کا 11واں روز تھا۔ ہم سلطان کو دیکھنے گئے اور اندر نہ جا سکے۔ ہمیں بتایا گیا کہ پسینہ اس قدر نکل رہا ہے کہ بستر میں سے ہوتا ہوا فرش پر ٹپک رہا ہے۔ یہ خبر اچھی نہیں تھی۔ سلطان کے جسم کی رطوبت تیزی سے ختم ہو رہی تھی۔ طبیبوں نے حیرت سے بتایا کہ جسم اندر سے خشک ہو جانے کے باوجود سلطان کے جسم میں ابھی بھی توانائی باقی ہے۔ سلطان کے بیٹے الملک الفضل نے دیکھا کہ سلطان کی صحت یابی کی کوئی امید نہیں رہی، تو اس نے امراء اور وزراء سے حلف وفاداری لینے کا فوری انتظام کیا۔ سلطان کی توانائی بالکل ختم ہو گئی اور امید دم توڑ گئی۔ رات کو ایسے وقت میں مجھے، قاضی فضل اور ابن زکی کو بلایا گیا، جس وقت پہلے کبھی نہیں بلایا گیا تھا۔ ابن زکی کا پورا نام محمد محی الدین تھا اور ابن زکی کے نام سے وہ مشہور تھے، اور ان کا نسب حضرت سیدنا عثمان غنی کے خاندان سے ملتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی ان کا بے حد احترام کرتے تھے۔ جب سلطان نے یروشلم فتح کیا تو مسجد اقصی میں پہلے جمعے کا خطبہ دینے کے لیے سلطان ایوبی نے انہی کو منتخب کیا تھا۔ اس کے بعد امام ابو جعفر نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی آخری رات کی جو رودات سنائی، وہ قاضی بہاؤالدین زکریا شداد اپنی یادداشتوں میں کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ابو جعفر نے سلطان کے سرحانے قرآن خوانی کی۔ اس دوران سلطان پر کبھی غشی طاری ہو جاتی، کبھی ہوش میں آ جاتے اور کبھی ان کا ذہن بھٹک جاتا۔ آدھی رات کے بعد 28 صفر 579 ہجری بمطابق 4 مارچ 1193 عیسوی کی تاریخ شروع ہو چکی تھی۔
امام ابو جعفر نے بتایا، میں 22ویں پارے کی سورہ الحج پڑھ رہا تھا جب میں نے پڑھا کہ خدا ہی قادر مطلق ہے، برحق ہے اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی نحیف سی سرگوشی سنی۔ سلطان کہہ رہے تھے کہ یہ سچ ہے، اور یہ سلطان کے آخری الفاظ تھے۔ اس کے فوراً بعد صبح کی اذان سنائی دی۔ میں نے قرآن بند کر دیا۔ اذان ختم ہوتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نہایت سکون اور اطمینان سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ امام ابو جعفر نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اذان شروع ہوئی تو وہ ایک آیت پڑھ رہے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، سلطان کا چہرہ دمک اٹھا، اور اسی کیفیت میں سلطان اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ میں جب پہنچا تو اس وقت صلاح الدین ایوبی وفات پا چکے تھے۔ خلفائے راشدین کے بعد اگر قوم پر کوئی کاری ضرب پڑی تھی تو وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے انتقال کی تھی۔ شہر کے لوگوں اور دنیا بھر کے مسلمانوں پر غم کی ایسی گھٹا چھائی جو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ کسی شاعر کو مرثیہ سنانے کی اجازت نہ تھی۔ صلاح الدین ایوبی کے بچے روتے چیختے گلیوں میں نکل گئے۔ انہیں روتا دیکھ کر لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا۔ اس وقت سلطان ایوبی کی میت کو آخری غسل دے کر کفن پہنایا جا چکا تھا۔ غسل عدالت کے ایک اہلکار نے دیا تھا۔ غسل کے لیے مجھے کہا گیا تھا، مگر میرا دل اتنا مضبوط نہ تھا، میں نے انکار کر دیا۔ جب جنازہ لوگوں کے سامنے رکھا گیا تو مردوں کی دھاڑیں اور عورتوں کی چیخوں سے آسمان کا جگر چاک ہونے لگا۔ دمشق کی عورتوں کے بین سنے نہیں جاتے تھے۔ قاضی محی الدین ابن زکی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ کے بعد سلطان کی میت کو باغیچے کے اس مکان پر رکھا گیا جہاں سلطان نے علالت کے دن گزارے تھے۔ عصر سے کچھ دیر پہلے سلطان ایوبی کو قبر میں اتارا گیا۔ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبر پر قرآن خوانی کرتا رہا۔ ناظرین محترم، یہ تمام یادداشتیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے درینہ دوست اور ان کے دور کے مشہور مورخ بہاؤالدین ابن شداد نے اپنی یادداشتوں میں یہ تمام واقعات قلم بند کیے ہیں۔ برادران اسلام، آج فلسطین سلطان صلاح الدین ایوبی کا ماتم اسی طرح کر رہا ہے جس طرح 4 مارچ 1193 کے روز دمشق کی بیٹیوں نے بیان کیے تھے۔